بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رانی اپنی زندگی سے بیزار تھی۔ اماں نے بڑے پیار سے اس کا نام رانی تو رکھ دیا تھا، لیکن اس کی حیثیت ایک نوکرانی جیسی تھی۔ ان کا گھر غربت سے بھرا ہوا تھا۔ رانی 7 بہن بھائیوں میں 5ویں نمبر پر تھی۔ اس کا ابا ایک غریب مزدور تھا، جبکہ اماں بھی ایک بنگلے میں کام کرتی تھی۔ رانی کی دونوں بڑی بہنیں گھر میں سلائی وغیرہ کا کام کر لیتی تھیں، لیکن ان کی شادی کی عمر ہو گئی تھی۔ دونوں بہنوں میں سے ایک کی عمر 27 جبکہ دوسری کی 25 ہو گئی تھی۔ رانی خود بھی 18 سال کی ہو گئی تھی اور سب سے چھوٹا بھائی 15 سال کا تھا۔ ایسے میں دونوں بڑی بہنوں کو کوئی امید نہیں تھی کہ ان کا کوئی رشتہ آئے گا یا کبھی ان کی شادی ہوگی، کیونکہ گھر کے حالات ایسے تھے ہی نہیں۔ رانی نے اس بستی کے سرکاری اسکول سے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی تھی اور دوسری نوجوان اور خوبصورت لڑکیوں کی طرح اسے بھی کالج میں پڑھنے کا نہایت شوق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس نے میٹرک کے بعد کالج میں پڑھنے کی خواہش کی تو اماں نے اسے خوب باتیں سنائیں۔ تیری اوقات ہے کالج پڑھنے کی، اب ٹک جا گھر میں۔ تجھ سے بڑی والیوں نے بھی 8 جماعتیں پڑھ کر اسکول چھوڑ دیا تھا، تو نے تو پھر بھی 10 جماعتیں پڑھی ہیں ضد کر کے۔ لیکن رانی بھی بلا کی بدتمیز تھی، وہ آگے سے جواب دینا بھی جانتی تھی۔ تبھی منہ بنا کر کہنے لگی، ہاں تو 10 جماعتیں پڑھ کر کون سا تیر مار لیا میں نے؟ مجھے کالج پڑھنا ہے اور وہ سرکاری کالج ہے، تمہارا 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اماں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ کالج کی دنیا دیکھنا چاہتی تھی۔ پھر اس دن اس نے محلے میں رہنے والی بانو باجی سے اس کا پرانا یونیفارم لے لیا تھا اور اپنی سہیلی عذرا کے ساتھ جا کر وہ کالج کا ایڈمیشن فارم لے آئی تھی۔ بھلے ہی بانو باجی کا یونیفارم پرانا تھا، لیکن وہ اچھی حالت میں تھا۔ پھر صبح جیسے ہی وہ سفید یونیفارم اور 2 چٹیاں بنا کر تیار ہوئی تو حیران رہ گئی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں بھی کاجل بھر لیا تھا اور ہونٹوں پر ہلکی ہلکی سی باجی کی لپسٹک لگا لی تھی، اور وہ ہر طرح سے تیار ہو کر ایک اچھی اور خوبصورت لڑکی لگ رہی تھی۔ اماں نے اسے دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، پھر غصے سے کہنے لگی، یہ کالج جا رہی ہے یا کسی شادی کے فنکشن میں؟ اتار یہ سب کچھ۔ اماں نے اسے گھور کر دیکھا تھا، لیکن وہ بھلا کسی کی کہا ماننے والی تھی۔ پھر آج تو اس کا پہلا دن تھا، لیکن وہ بہت زیادہ گھبرا بھی رہی تھی۔ پھر جیسے ہی اس نے کالج میں قدم رکھا تو اکثر ہی سینئر کلاس کی لڑکیوں نے اسے دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ وہ حیران تھی کہ اس کے منہ پر کیا لکھا ہے جو ساری لڑکیاں اسے دیکھ کر ہنس رہی ہیں، یا وہ کوئی جوکر لگ رہی ہے۔ لڑکیاں اسے اشارے کر کر کے اس قدر مذاق بنا رہی تھیں کہ اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ تبھی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ رونے لگی۔ پھر دھیرے سے اس کے قریب کوئی آ کر بیٹھا تو اس نے آنسو بھری نظریں اٹھائیں۔ وہ بھی ایک خوبصورت لڑکی تھی، گوری چٹی رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، اور وہ رانی کو بڑے پیار سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ لگتا ہے کہ آج کالج میں تمہارا پہلا دن ہے۔ وہ لڑکی بہت سفید، گوری چٹی اور انتہائی خوبصورت تھی۔ رانی حیرت سے اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی خاموشی پر وہ لڑکی کہنے لگی، میں نائلہ ہوں، اسی کالج میں پڑھتی ہوں۔ میں بھی یہاں نئی آئی ہوں اور میری کوئی سہیلی نہیں۔ کیا تم میری دوست بنو گی؟ نائلہ نے فوراً اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو رانی نے جھٹ سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ نائلہ اس سے کہنے لگی، تم کیوں رو رہی تھیں؟ رانی آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، نہ جانے کیوں ساری لڑکیاں مجھے دیکھ کر ہنس رہی ہیں، آخر میری شکل پر ایسا کیا لکھا ہے؟ نائلہ یہ سن کر مسکرائی اور کہنے لگی، یہ جو تم نے اپنے بالوں کی لمبی لمبی چوٹیاں باندھ رکھی ہیں، اسے دیکھ کر ہنس رہی ہیں وہ لوگ۔ دراصل ایسے اسکول کی لڑکیاں باندھ کر جاتی ہیں، کالج کی نہیں، اس لیے کل سے تم ایک پونی بنا کر آؤ گی، وہ بھی پونی ٹیل۔ پونی کا مطلب سمجھتی ہو نا؟ نائلہ نے اسے سب سمجھا دیا تھا۔ نائلہ کے وجود سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی اور رانی حیران تھی کہ اتنی خوبصورت اور امیر کبیر نظر آنے والی نائلہ نے اس سے دوستی کیوں کی ہے۔ پھر وہ جھجکتے ہوئے اس سے کہنے لگی، تم کتنی خوبصورت ہو، ایسے لگتا ہے خدا نے تمہیں فرصت سے بنایا ہے۔ نائلہ یہ سن کر مسکرا دی اور کہنے لگی، ہاں مجھے سب یہی کہتے ہیں، لیکن تم بھی بہت پیاری ہو، تم بھی کسی سے کم نہیں۔ نائلہ نے مسکرا کر اس کی تعریف کی تو رانی شرما گئی تھی۔ یوں اس کا کالج کا پہلا دن بہت اچھا گزرا تھا۔ وہ گھر آئی تو باجیاں کہنے لگیں، تم 2 قمیصوں کی ترپائی کر دو، آج یہ کپڑے دینے ہیں۔ لیکن اس نے کسی کپڑے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ایسے کاموں کو وہ کرنا پسند ہی نہیں کرتی تھی، نہ ہی اسے گھر کے کام کرنا پسند تھا اور نہ ہی سلائی کڑھائی۔ بس وہ خوابوں کی دنیا میں رہتی تھی، یہی سوچتی رہتی کہ نہ جانے کب اس کے گھر کے حالات بدلیں گے، کب کوئی راجکمار آئے گا اور اس سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ لیکن باجیوں کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں، وہ اتنی عمر کی ہو گئی ہیں،
اماں ابا کہتے ہیں کہ پہلے ان کی شادی ہوگی پھر ہی میری شادی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگلے 10 سال تک مجھے ایسی کوئی امید نہیں کہ اس گھر سے میری ڈولی اٹھے۔ یہ سوچ سوچ کر وہ دن بدن گھر اور گھر کے حالات سے بری طرح بدظن ہوتی جا رہی تھی۔ پہلی بار اس نے کسی ایسی لڑکی سے دوستی کی تھی جو بہت امیر تھی۔ نائلہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ وہ اپنے حلیے اور اپنی ظاہری چیزوں سے بہت امیر بھی لگتی تھی۔ پھر نائلہ اور اس کی دوستی گہری ہو گئی، لیکن ہر روز نائلہ اس کی پسند کی چیزیں لے کر آتی۔ ایک دن تو رانی حیران رہ گئی جب اس نے نائلہ کے بیگ میں نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی دیکھی۔ اس کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں، اتنے پیسے تو اس کا ابا پورے مہینے میں بھی نہیں کماتا تھا۔ وہ ان پیسوں کو دیکھ کر حیران تھی۔ نائلہ کہنے لگی، تمہیں جب بھی ضرورت ہو تو مجھ سے لے لیا کرو۔ یہ سن کر رانی خوش ہو گئی تھی۔ اسے بھی نیا بیگ چاہیے تھا، اسے نئے جوتے چاہیے تھے، اور یہ یونیفارم جو وہ کسی کا پرانا پہن رہی تھی، وہ اگر نیا یونیفارم لے لیتی تو بہت اچھی لگتی۔ اس لیے اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار نائلہ سے کر دیا تھا۔ نائلہ مسکرا کر کہنے لگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کل ہم مارکیٹ چلیں گے اور میں تمہیں سب چیزیں دلوا دوں گی۔ یہ سن کر رانی بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، یہ جانے بنا کہ نائلہ اس پر اتنی مہربانی کیوں اور کس لیے کر رہی ہے۔ اگلے دن نہ صرف رانی نے نائلہ کے پیسوں سے جوتے خرید لیے بلکہ نیا یونیفارم بھی لے لیا اور ایک خوبصورت سا بیگ، اوپر سے سر میں لگانے والی پنیں، لپسٹک، تھوڑا سا میک اپ کا سامان اور ہاتھوں میں پہننے والے بریسلیٹ۔ وہ ہو بہو ویسی ہی بنتی جا رہی تھی جیسی کالج میں پڑھنے والی دوسری لڑکیاں۔ اب اس کے حالات بھی بدل گئے تھے اور اس کا انداز بھی۔ شکل و صورت تو خدا نے اچھی دی تھی، لیکن ذرا سی محنت کرنے پر وہ اور زیادہ اچھی لگنے لگی تھی۔ گھر میں باجیاں اسے دیکھ کر حیران ہوتی کہ ایسا کون سا خزانہ تمہارے ہاتھ لگ گیا ہے؟ دیکھو تو صحیح اماں، یہ دن بدن نئی نئی چیزیں لے کر آتی ہے، کالج سے دیر سے گھر آتی ہے، یہ رانی آج کل کیا کرتی پھر رہی ہے؟ باجیوں نے اماں کو خبردار کر دیا تھا۔ اماں اسے گھور کر دیکھنے لگی، لیکن اس بیچاری کے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ پورا دن تو وہ کوٹھے کی مالکن کے پاس کام کاج کرتی تھی، وہ تھی بھی بڑی ظالم، ذرا سی تنخواہ کے عوض اماں سے ڈھیروں کام کرواتی تھی، اسی لیے اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنی اولادوں کو دیکھ سکے۔ رانی آج کل کیا کرتی پھر رہی ہے اسے اس سے کوئی غرض نہیں تھا، بس وہ اپنی زندگی جی رہی ہے، اپنے حالات میں خوش ہے، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ اس بات پر پریشان رہتی تھی کہ رانی گھر کے خراب حالات دیکھ کر کہیں باغی نہ ہو جائے۔ اب نائلہ اور اس کی دوستی بھی بہت گہری ہوتی جا رہی تھی۔ نائلہ اسے جو بھی کہتی رانی آنکھیں بند کر کے فوراً ہی اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتی تھی۔ نائلہ اس طرح اب اس کی صرف دوست نہیں رہی تھی، بلکہ ایک طرح سے اس کی شخصیت کا اثر رانی کے اوپر آتا جا رہا تھا۔ رانی اب اس کی کسی بات سے کبھی بھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن رانی اس سے کہنے لگی، نائلہ، میں تمہارا گھر بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تم بہت امیر ہوگی، تمہارے حلیے سے ہی لگتا ہے، تمہارے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے تمہارا ایک خوبصورت سا گھر ہوگا، بالکل کسی بنگلے کی طرح۔ کیا تم مجھے اپنے گھر لے کر چلو گی؟ رانی کی یہ بات سن کر نائلہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ دل میں سوچنے لگی کہ وہ رانی کو اپنے ساتھ لے کر جائے یا نہیں۔ اگر ایسا ہوا تو رانی اس کی اصلیت جان جائے گی۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس ساری کہانی کے پیچھے ایک گہرا راز چھپا ہوا تھا، لیکن پھر رانی نے اس کی اتنی منتیں کی کہ وہ اسے انکار نہ کر سکی، اور آج آخرکار وہ اسے اپنے گھر لے کر جا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی رانی نائلہ کے ساتھ اس کے گھر آئی، اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، کیونکہ اس کا گھر دیکھ کر رانی کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ نائلہ کا گھر بہت ہی غریب اور بوسیدہ دیواروں والا تھا، جگہ جگہ سے پلستر اکھڑا ہوا تھا۔ اس کی ماں بھی ایک غریب عورت تھی، اور اس کے چھوٹے بہن بھائی خوب شور مچا رہے تھے، جبکہ اس کی ماں ان بچوں پر چلا رہی تھی۔ گھر کی یہ حالت اور نائلہ کا حلیہ دیکھ کر کہیں سے یقین نہ ہوتا تھا کہ وہ اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوگی، جبکہ اس کا ابا ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا اور اسی سے ان کے گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ رانی کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا نائلہ کو دیکھ کر۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہوگی، لیکن اس کا گھر دیکھ کر اسے بہت حیرت ہوئی تھی۔ اگلے دن رانی کالج میں خاموش خاموش سی تھی۔ نائلہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھی تو وہ اپنے دل کی بات کہے بنا نہ رہ سکی تھی۔ نائلہ نے اس کے چہرے کے تاثرات سے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ پھر وہ اداس ہو کر کہنے لگی، میرے گھر کے حالات دیکھ کر تم مجھ سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہو نا؟ رانی جلدی سے کہنے لگی، ہاں، مجھے حیرت ہے، تمہارے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں، تمہاری چیزیں اتنی قیمتی ہوتی ہیں، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنے غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوگی۔ یہ سن کر نائلہ مسکرائی اور کہنے لگی، اس کے پیچھے ایک گہرا راز ہے، کیا تم بھی اپنے حالات بدلنا چاہتی ہو؟
کیا تم چاہتی ہو کہ میری طرح تمہارے پاس بھی اتنے پیسے ہوں؟ دیکھو میں تمہیں کتنے عیش کروا رہی ہوں، تمہارا جو بھی دل چاہتا ہے کھانے کے لیے میں فوراً ہی تمہیں وہ کھلا دیتی ہوں، اور جو چیز تمہیں چاہیے ہوتی ہے میں تمہاری ہر ضرورت پوری کر دیتی ہوں۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہارے پاس بھی اتنے پیسے ہوں، تمہارے حالات بھی بدل جائیں؟ رانی حیرت سے کہنے لگی، کیوں نہیں؟ میری تو یہ خواہش بہت سالوں سے ہے، اور ہمارے گھر کے حالات تو اتنے برے ہیں، میری باجیاں تو اتنی عمر کی ہو گئی ہیں اور ان کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ سب سے زیادہ تو میری یہ خواہش ہے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر نائلہ چونک گئی۔ وہ کہنے لگی، میں تمہاری یہ خواہش پوری کر سکتی ہوں، تمہاری شادی بھی ہوگی خوب دھوم دھام سے، اور تمہارے پاس خوب دولت بھی ہوگی۔ میں تمہاری ہر خواہش پوری کروا سکتی ہوں رانی، بس اس کے لیے تمہیں میری طرح کچھ وقت کا انتظار کرنا ہوگا، لیکن جو میں کر رہی ہوں تمہیں بھی وہ کرنا ہوگا۔ رانی جذباتی ہو کر کہنے لگی، کیوں نہیں، میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے تم پر پورا اعتماد ہے، اس لیے مجھے بس جلدی سے بتا دو کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ رانی اسی وقت وہ سب کرنے کے لیے تیار تھی۔ نائلہ عجیب سے انداز میں مسکرائی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، یہ سب کرنے کے لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، کل ہم دونوں کہیں جائیں گے۔ رانی دل میں سوچ رہی تھی کہ آخر نائلہ اسے کہاں لے کر جائے گی۔ اگلے دن صبح سویرے وہ تیار ہو کر کالج پہنچ گئی تھی۔ نائلہ اسے سرگوشی میں کہنے لگی، ہم آج جلدی کالج سے نکلیں گے، میں بھی چھٹی لے لوں گی، تم بھی لے لینا۔ رانی نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، اور پھر دوپہر کے 12 بجے ہی نائلہ اسے اپنے ساتھ نہ جانے کہاں لے کر جا رہی تھی۔ رانی اس بات سے انجان تھی، بس وہ تو خوشی خوشی اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی تھی، اسی لیے بغیر سوچے سمجھے اور اس سے بغیر کچھ پوچھے بس اس کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ لیکن اچانک ہی نائلہ ایک آستانے پہ آ کر رک گئی۔ یہ دیکھ کر رانی کے ہوش اڑ گئے تھے، یہاں پر عورتوں کا رش تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا چہرہ چھپا لیا کہ کہیں کوئی بستی کی عورت اسے پہچان نہ لے۔ نائلہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی، فکر مت کرو، تمہیں کوئی نہیں پہچانے گا، کیونکہ یہ عورتیں دوسری بستی کی ہیں۔ یہ سن کر رانی کی جان میں جان آئی تھی۔ پھر وہ گھبرا کر نائلہ سے کہنے لگی، تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہو نائلہ؟ نائلہ کہنے لگی، ابھی سارا راز سامنے آ جائے گا، بس تم میرے ساتھ چلو۔ پھر کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد آخرکار ایک عورت نے انہیں اندر آنے کو کہا تھا۔ نائلہ اسے لے کر اندر چلی گئی تھی۔ پھر رانی جیسے ہی اندر گئی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ سامنے ہی ایک کالے کپڑوں میں ملبوس، سر پر عجیب و غریب سی ٹوپی، گلے میں بڑی بڑی مالائیں پہنے عامل بابا بیٹھا تھا، جس کی آنکھیں بہت لال ہو رہی تھیں۔ وہ نائلہ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا جیسے اسے پہلے سے جانتا ہو۔ نائلہ نے اسے سر کے اشارے سے سلام کیا اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ رانی بھی اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی، لیکن اس کے دل میں بہت گھبراہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ یہاں کا ماحول، اوپر سے عجیب و غریب رکھی ہوئی چیزیں اور ادھیڑ عمر عامل جو رانی کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، یہ سب محسوس کر کے اس کی گھبراہٹ عروج پر تھی۔ وہ بس یہ جاننا چاہتی تھی کہ نائلہ اسے یہاں پر کیوں لے کر آئی ہے۔ پھر نائلہ اس سے کہنے لگی، عامل بابا، یہ بھی وہی سب کچھ پانا چاہتی ہے جو آپ نے مجھے دیا ہے۔ عامل یہ سن کر خوش ہو گیا، کہنے لگا، ارے واہ نائلہ، تم تو ہمارا ایسا کام کر رہی ہو، بس یہ کام پورا ہوا تو یوں سمجھو کہ تم دولت سے مالا مال ہو جاؤ گی۔ نائلہ یہ سن کر خوش ہو گئی تھی، جبکہ رانی کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ آخر وہ دونوں یہ سب کیا باتیں کر رہے ہیں۔ وہ تو بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ پھر عامل نائلہ سے کہنے لگا، سکینہ تمہیں پیسے دے دے گی، تم اس لڑکی کو دے دینا، لیکن یاد رکھنا اگلے مہینے کی چاند کی 14 تاریخ کو تم نے ان سب لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے کر آنا ہے۔ اس کے ساتھ بس 7 لڑکیاں پوری ہو گئی ہیں۔ جیسے تم اس کام کو پورا کرنے کے لیے بے چین ہو، تم سے زیادہ میں بے چین ہوں۔ میں بس چاہتا ہوں کہ جلدی سے یہ عمل پورا ہو جائے، اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے میرا ایک اہم کام سر انجام دیا ہے۔ اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے۔ بس تمہارے دن بدلنے والے ہیں، اور ساتھ ہی ان لڑکیوں کے بھی جو یہ سب پانا چاہتی ہیں۔ عامل بابا بڑے میٹھے لہجے میں نائلہ سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ رانی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ لیکن جب مریدنی عورت سکینہ نے نائلہ کے ہاتھ پر نوٹوں کی موٹی سی گڈی رکھی تو اسے دیکھ کر رانی کے منہ میں پانی آ گیا۔ تبھی نائلہ نے خوش ہو کر وہ گڈی رانی کے ہاتھ پر رکھ دی اور کہنے لگی، یہ سارے پیسے تمہارے ہیں، عامل بابا نے تمہیں انعام کے طور پر دیے ہیں کیونکہ تم ان کا ایک اہم کام کرنے والی ہو، اور بدلے میں عامل بابا تمہیں یہ سارے پیسے دے رہے ہیں۔ اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جب جب تم میرے ساتھ ان کے پاس آؤ گی وہ تمہیں اتنے ہی پیسے دیں گے، اس لیے خوش ہو جاؤ۔ رانی کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن وہ بہت خوش تھی، اتنے سارے پیسوں کی مالک جو بن گئی تھی۔
پھر وہ راستے میں نائلہ سے کہنے لگی، آخر تم کون سا کام کرواؤ گی، مجھے بھی تو بتاؤ۔ نائلہ مسکرا کر کہنے لگی، یہ ایک راز ہے، لیکن اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر رانی کی جان میں جان آئی۔ پھر اس نے پیسے اپنے بیگ میں چھپا لیے تھے۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کی اماں بھی گھر پہنچ چکی تھی۔ دونوں بہنیں غصے سے اماں سے کہنے لگیں، دیکھ لو اماں، یہ بڑی آوارہ ہو گئی ہے جب سے اس نے کالج میں ایڈمیشن لیا ہے، نہ اسے دن کا پتہ نہ رات کا۔ لیکن رانی کو آج بہنوں کی بات پر غصہ نہیں آیا تھا۔ وہ مسکراتی گنگناتی اپنے اس کمرے میں آ گئی تھی جو بہنوں کا اور اس کا مشترکہ تھا۔ پھر اس نے اپنا بیگ کھول کر دیکھا اور اس کی نظر ان نوٹوں پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں لالچ تھا، خوشی تھی اور نہ جانے کیا کیا خواب تھے۔ اس نے آج تک اتنے ڈھیر سارے پیسے اکٹھے نہیں دیکھے تھے۔ پھر تھوڑے سے پیسے لیے اور جا کر اماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اماں حیران ہو گئی تھی، کہنے لگی، ارے رانی، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ ان کی آنکھوں میں تحیر تھا۔ رانی کہنے لگی، اماں تو آم کھا، پیڑ نہ گن، بس اب ہمارے عیش شروع ہونے والے ہیں۔ دونوں بہنوں نے سر تھام لیا اور کہنے لگی، اماں یہ کسی غلط کام میں تو نہیں پھنس گئی؟ تو رانی جلدی سے کہنے لگی، نہیں نہیں، میں کسی غلط کام میں نہیں پھنسی، بلکہ میری ایک سہیلی ہے نائلہ، وہ بہت امیر ہے، اس نے ہی مجھے یہ پیسے دیے تھے شاپنگ کرنے کے لیے، میں نے رکھ لیے، سوچا کہ اماں کو جا کر دے دوں گی۔ رانی نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ یہ سن کر اماں کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ خوش ہو کر کہنے لگی، ارے پھر تو 2-4 اور ایسی امیر دوستیں بنا لے، ایسے تو ہمیں بہت فائدہ ملے گا۔ اماں نے وہ پیسے سنبھال کر رکھ دیے تھے۔ ویسے بھی دونوں بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے کمیٹی ڈال رکھی تھی اور وہ کمیٹی بھرنا ان کے لیے ایک عذاب ہو گیا تھا۔ اب جب بھی رانی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی، اسے عیاشی کرنی ہوتی یا اپنے لیے کوئی چیز خریدنی ہوتی تو وہ نائلہ سے کہہ دیتی اور نائلہ اسے عامل بابا کے آستانے پر لے جاتی۔ عامل کی مریدنی سکینہ رانی کو نوٹوں کی گڈی دے دیتی تھی۔ 2 مہینے ایسے ہی گزر گئے اور آخر کار چاند کی وہ 14 تاریخ آ گئی۔ پھر اس دن نائلہ کہنے لگی، دیکھو تم اچھی طرح جانتی ہو رانی، آج کل کے دور میں کوئی بغیر کسی مقصد کے کسی کی اتنی مدد نہیں کرتا ہے، تم بھی یہ بات اچھی طرح سمجھتی ہوگی۔ وہ دن آ گیا ہے جس دن کا عامل بابا نے مجھے کہا تھا۔ آج چاند کی 14 تاریخ ہے اور آج رات کے 12 بجے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ رانی یہ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، رات کے 12 بجے؟ لیکن کیوں؟ آخر ایسا کیا ہوگا؟ نائلہ کہنے لگی، زیادہ سوال جواب مت کرو، بس عامل بابا جو کہیں گے تم نے وہی سب کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں تمہارا انتظار کروں گی۔ تم رات کے 12 بجے وہیں عامل بابا کے آستانے پر پہنچ جانا، میں تمہیں لینے نہیں آؤں گی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، تم نے لال رنگ کا جوڑا پہن کر آنا ہے۔ یہ سن کر رانی کے ہوش اڑ گئے تھے کہ نائلہ اس سے آخر کیا کام لینے جا رہی ہے، لیکن جب نائلہ نے اس سے اگلی بات کہی تو اس کی ساری پریشانی دور ہو گئی۔ نائلہ اس سے کہنے لگی، اس کام کے بدلے میں تمہیں 1-2 لاکھ نہیں بلکہ پورے 20 لاکھ روپے دلواؤں گی۔ عامل بابا نے پیسے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی، جلدی سے کہنے لگی، ٹھیک ہے، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں، میں آ جاؤں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے انگلیوں پر حساب لگایا، ابھی بہت وقت پڑا ہے، وہ جا کر تیاری کر لے گی، لیکن لال رنگ کا جوڑا تو اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ وہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے سوچنے لگی۔ انہی سوچوں میں مبتلا وہ گھر آ گئی تھی۔ پھر آج رات جلدی کھانا کھا کر 8 بجے ہی وہ بستر پر لیٹ گئی تھی۔ دونوں بہنوں سمیت اماں بھی حیران تھی کہ آج رانی کو ہوا کیا ہے جو چپ چاپ بستر پر جا کر لیٹ گئی ہے۔ جب سے وہ پیسے لانے لگی تھی، اماں اور سارے گھر والے اس کے بہت نخرے اٹھانے لگے تھے۔ اماں کہنے لگیں، رانی تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو رانی کہنے لگی، ہاں اماں، بس آج میں جلدی سوں گی۔ در حقیقت وہ چاہتی تھی کہ سارے گھر والے جلدی سو جائیں۔ اب وہ پریشان سی بیٹھی تھی کیونکہ لال رنگ کا جوڑا تو اس کے پاس نہیں تھا۔ تبھی اس کی نظر باجی پر پڑی جو سلائی مشین پر بیٹھی کپڑے سلائی کر رہی تھی اور ایک لال رنگ کا جوڑا ان کے قریب ہی رکھا تھا۔ وہ بھاگ کر اٹھی اور اپنی باجی سے کہنے لگی، یہ سوٹ کس کا ہے؟ بہت پیارا ہے۔ وہ چمکیلا بھڑکیلا نگینوں والا سوٹ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی باجی کہنے لگی، ارے اس نکچڑی عورت کا ہے، نواب صاحب کی بیوی کا، خبردار جو تو نے اسے ہاتھ لگایا تو۔ لیکن رانی اپنے ذہن میں منصوبہ بنا چکی تھی، یہ جوڑا ہی اس کے کام آنے والا تھا اور جو کچھ نائلہ نے کہا تھا وہ اس سے پورا کرے گی۔ پھر رات کے 10:30 بجے تک سارے گھر والے سو چکے تھے۔ وہ بھی انتظار کر رہی تھی کہ آخر کب گھر کی لائٹیں بند ہوں اور وہ جلدی سے یہ جوڑا تبدیل کر لے۔
جیسے ہی ہر طرف خاموشی ہوئی اس نے وہ لال رنگ کا جوڑا پہن لیا، پھر حیران ہو کر خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ لال رنگ کا دوپٹہ، لال رنگ کا جوڑا پہنے وہ ایک دلہن کی طرح لگ رہی تھی۔ پھر خاموشی سے گھر سے نکل پڑی۔ اس کا گھر سے بھاگنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن نائلہ نے اسے بلایا تھا، اس لیے وہ اس طرح جا رہی تھی۔ عامل بابا کے آستانے پر نائلہ نے اسے آنے کو کہا تھا، وہ یقیناً وہاں اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی، چھپتی چھپاتی رانی آخرکار عامل کے آستانے پر پہنچ گئی تھی، لیکن وہاں جا کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے دیکھا کہ اسی کی طرح لال رنگ کا جوڑا پہنے 6 لڑکیاں اور بھی وہاں پر کھڑی تھیں، اور سب نے ایک دوسرے سے اپنا منہ چھپا رکھا تھا۔ اس نے بھی اپنا منہ چھپا لیا، لیکن آج اس کی حیرت آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ آخر یہ سب لڑکیاں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کیا ان کی طرح مجھے بھی یہاں پر لایا گیا ہے؟ اس کے ذہن میں یہ سوال آ رہے تھے۔ لڑکیاں سبھی ایک دوسرے کو دیکھ کر تعجب کا شکار تھیں۔ نائلہ پھر عامل بابا سے کہنے لگی، لو جی، آپ کا شکار لے کر آ گئی ہوں۔ 1 2 نہیں، پوری 7 لڑکیاں ہیں۔ اب آپ مجھے میرا مال دیں اور میں آپ کے حوالے یہ لڑکیاں کر کے جا رہی ہوں۔ نائلہ نے عامل بابا کو دیکھ کر کہا اور خود مزے سے پیسے لے کر چلتی بنی۔ پیچھے سے رانی نے اسے آواز دی تھی، نائلہ رکو، میری بات تو سنو۔ نائلہ نے پلٹ کر اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور پھر کچھ کہے بنا ہی واپس اندھیرے میں چلی گئی۔ اب اس کا سایہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ رانی سے سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اسی کی طرح ساری لڑکیاں گھبرا رہی ہیں۔ پھر عامل بابا کڑکدار آواز میں کہنے لگا، چلو میرے ساتھ۔ وہ انہیں لے کر ایک درخت کے پاس چلا گیا تھا۔ یہ ایک پرانا درخت تھا جس کی شاخیں زمین کو چھو رہی تھیں۔ تبھی اس نے ساری لڑکیوں کے ہاتھ میں ایک لال رنگ کا دھاگا دیا اور بھاری آواز میں کہنے لگا، اب ہر لڑکی باری باری اس لال رنگ کے دھاگے کو اس درخت کی شاخوں سے باندھ دے اور اس کے ارد گرد 7 چکر لگائے۔ ساری لڑکیوں نے ایسے ہی کیا، رانی نے بھی۔ ظاہر ہے عامل بابا کا حکم ماننا تھا، اسی لیے اس نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن وہ اندر سے بہت گھبرا رہی تھی۔ پھر اچانک اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا تھا۔ ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے وجود کو چھوا ہے، لیکن اس نے یہ بات کسی کے سامنے نہ کہی۔ تھوڑی دیر بعد عامل بابا نیچے زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ ساری لڑکیوں کو بھی اس نے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ عامل بابا نے پہلے ہی انہیں سمجھا دیا تھا کہ مجھ سے کوئی سوال جواب نہیں کرے گا، اسی لیے ساری لڑکیاں خاموش تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی عامل بابا نے آنکھیں کھولیں، لیکن اب وہ عجیب سے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ جو بھی کام کرنے آیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ ان ساری لڑکیوں سے کہنے لگا، میرا کام اب ہو گیا ہے۔ یاد رکھنا، اگر تم میں سے کسی نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتائی یا کسی اور کو بتائی تو اپنی جان کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا، اور تم چاہتی ہو کہ تمہیں وہ پیسہ، وہ دولت یوں ہی ملتی رہے، تو تم نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی، اور اس بات کا راز بھی جلد تمہارے سامنے آ جائے گا۔ رانی سمیت ساری لڑکیاں حیران پریشان تھیں، لیکن اب عامل نے سب لڑکیوں کو اپنے اپنے گھر جانے کو کہہ دیا تھا۔ پھر رانی بھی اپنے گھر واپس لوٹ آئی، لیکن اس رات اس کی زندگی میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ایک عجیب اداسی میں گرفتار محسوس کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی بستر پر لیٹی اور کروٹ بدلنے لگی تو اچانک ہی ایسا لگا جیسے اس کے ساتھ کوئی موجود ہے۔ کسی کی گرم گرم سانسیں وہ اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی، اور یہ احساس کر کے ایک دم سے اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر اس کی اماں بھی اٹھ بیٹھی اور غصے سے کہنے لگیں، کیا ہوا تجھے؟ کیوں چلا رہی ہے؟ ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ لیکن رانی نے اپنی ماں کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ خاموشی سے دوبارہ بستر پر لیٹ گئی، لیکن پھر پوری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ کبھی اسے دائیں طرف محسوس ہوتا کہ کوئی اس کے ساتھ موجود ہے، تو کبھی بائیں طرف۔ کوئی اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا تو کوئی اس کے بالوں کو چہرے سے پیچھے ہٹاتا۔ یہ کون ہے جو اسے تنگ کر رہا ہے، اسے پریشان کر رہا ہے؟ صبح اس کی آنکھیں بہت لال ہو رہی تھیں، لیکن اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس کی بہن کہنے لگی، رانی جلدی سے اٹھ کر تیار ہو جاؤ اور اپنی سہیلی سے کہنا کہ آج مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، کیونکہ آج مہمان آنے والے ہیں میرے رشتے کے لیے۔ وہ رانی کو سمجھا رہی تھی۔ رانی جو رات کی وجہ سے خوب بے چین تھی، غصے سے باجی سے کہنے لگی، ہرگز نہیں، مجھے پہلے ہی اپنی دوست کے اوپر بہت غصہ آ رہا ہے۔ اماں، آج میں کوئی پیسے نہیں لے کر آئی۔ اس نے بیزاری سے اماں کو کہہ دیا تھا اور خود وہ کالج آ گئی۔ اس کی نظریں نائلہ کو تلاش کر رہی تھی، لیکن نائلہ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ رانی بہت زیادہ اداس تھی۔
آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پھر اس دن گھر جاتے ہوئے بھی اسے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے پیچھے ہے، اور یہ بات اسے بہت خوفزدہ کر رہی تھی۔ آخر کیا ضرورت تھی آدھی رات کو وہاں جانے کی؟ جب سے وہ وہاں سے آئی ہے تبھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر وہ عامل بابا کے آستانے پر چلی آئی کیونکہ اس سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی عامل نے رانی کو دیکھا تو وہ عجیب انداز میں مسکرا دیا، پھر اسے کہنے لگا، کیا ہوا، تم پیسے لینے آئی ہو؟ رانی کہنے لگی، نہیں عامل بابا، میں آپ سے کچھ پوچھنے آئی ہوں۔ میرا سر جب سے آپ نے وہ سب کیا ہے تب سے مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے، میں رات بھر سوئی بھی نہیں ہوں۔ یہ سن کر عامل مسکرایا اور کہنے لگا، اب اسے اپنی عادت بنا لو، یہ سب تمہارے ساتھ ہوتا رہے گا، اسی لیے ان باتوں پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں، اور یہ لو پیسے، اپنی ساری ضرورتیں پوری کر لینا۔ عامل نے اسے پھر ڈھیر سارے پیسے دے دیے تھے، لیکن اب وہ یہ پیسے لینا نہیں چاہتی تھی۔ پھر بھی اس نے ہچکچاتے ہوئے وہ پیسے تھام لیے اور اپنے بیگ میں رکھ لیے، پھر خاموشی سے پلٹ کر گھر آ گئی۔ اس نے وہ سارے پیسے اماں کے حوالے کر دیے تھے۔ اماں کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں، دونوں بہنیں بھی خوش ہو گئی تھیں۔ جب سے رانی اتنے سارے پیسے لانے لگی تھی تب سے گھر کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے تھے۔ اب اماں کو بھی امید ہو گئی تھی کہ جلد ہی دونوں بیٹیوں کی شادی بھی ہو جائے گی، جبکہ ابا کا تو کام ویسے ہی نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن دوسری طرف رانی کے لیے ہر رات جیسے عذاب بن چکی تھی، اسے نہ جانے کیا کیا محسوس ہوتا۔ وہ جب بھی بستر پر لیٹتی تو اسے ایسا لگتا کہ کوئی اس کے ساتھ موجود ہے، کسی کی گرم گرم سانسیں وہ اپنے وجود پر محسوس کرتی۔ یہ سب دیکھ کر اسے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ رات رات بھر جاگتی رہتی تھی، صبح اٹھتی تو اس کی آنکھیں لال ہوتی۔ ایک دن تو اماں اس کی آنکھیں دیکھ کر ڈر گئیں، پھر حیرت سے کہنے لگیں، یہ تجھے کیا ہوا ہے؟ تیری آنکھیں بہت لال ہو رہی ہیں۔ اماں کی باتیں سن کر اس نے فوراً ہی خود کو آئینے میں دیکھا اور دیکھتے ہی ڈر گئی۔ اجڑی ہوئی آنکھیں، بکھرے بال اور پیلا پڑتا چہرہ، وہ کہیں سے بھی وہ رانی نہیں لگ رہی تھی۔ نائلہ نے تو اس کی زندگی ہی خراب کر دی تھی، لیکن وہ تو اس دن کے بعد سے کالج ہی نہیں آ رہی تھی، نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ پھر ایک دن اس کی نظر کالج میں پڑھنے والی ایک دوسری لڑکی پر پڑی۔ وہ اس لڑکی کو پہچان چکی تھی، وہ بھی اس رات وہاں موجود تھی۔ پھر اس نے اس لڑکی کو پکارا، لڑکی نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اور پہچان لیا تھا۔ رانی اسے کہنے لگی، تم بھی تو اس دن میرے ساتھ تھی نا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، میرا نام ماہا ہے، میری بھی نائلہ سے دوستی ہوئی تھی اور اسی نے مجھے عامل بابا کے پاس بھیجا تھا۔ رانی جلدی سے کہنے لگی، لیکن نائلہ کالج کیوں نہیں آ رہی؟ نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، میں اس سے بہت سی باتیں پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو ماہا کہنے لگی، ہاں مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ نائلہ نے کالج چھوڑ دیا ہے، میں بھی اس سے چند سوال کرنا چاہتی تھی، اس نے مجھے بڑی پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ رانی حیرت سے کہنے لگی، کیسی پریشانی؟ مجھے بتاؤ۔ تو ماہا کہنے لگی، میں جب سے وہاں سے آئی ہوں تب سے ہی مجھے بہت ڈر لگتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے رات کو کوئی میرے پاس آتا ہے۔ یہ سن کر رانی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ ماہا سے کہنے لگی، یہ سب تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن آخر ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس دن جتنی بھی لڑکیاں تھیں کیا سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ ماہا کہنے لگی، مجھے یقین ہے سب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوگا۔ اب رانی خوفزدہ ہو گئی تھی، وہ کہنے لگی کہ ہمیں یہ بات عامل سے پوچھنی چاہیے۔ ماہا کہنے لگی، میں عامل کے پاس گئی تھی لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا بلکہ پیسے دے کر بھگا دیا۔ رانی کہنے لگی، اس نے میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، لیکن آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا تھا۔ پھر ماہا کہنے لگی، میں بھی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، نائلہ نے مجھے پیسوں کا لالچ دیا تو میں اس کی باتوں میں آ گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے یہ سب کیا ہے۔ اپنا عامل کچھ بتاتا ہے اور نہ نائلہ مجھے مل رہی ہے۔ ماہا بھی بڑی پریشان تھی۔ رانی بالکل خاموش تھی، لیکن اچانک ہی چھٹی کے بعد اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اسے نائلہ کے گھر جانا چاہیے۔ وہ نائلہ کے گھر جا چکی تھی جو کہ بہت ہی غریب حالت میں تھا۔ پھر جیسے ہی وہ اس گھر میں گئی تو سامنے وہی عورت بیٹھی تھی جو نائلہ کی ماں تھی۔ رانی اس سے کہنے لگی، خالہ مجھے آپ کی بیٹی سے ملنا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، کون سی بیٹی؟ تو رانی جلدی سے کہنے لگی، نائلہ سے۔ تو عورت یہ سن کر مسکرائی اور کہنے لگی، میری تو کوئی بیٹی نہیں ہے، نہ نائلہ میری بیٹی تھی نہ میں اس کی ماں ہوں۔ یہ سن کر رانی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ حیرت سے اس عورت سے کہنے لگی، اگر وہ آپ کی بیٹی نہیں تھی تو پھر کون تھی؟ عورت کہنے لگی، میں نہیں جانتی کہ وہ کون تھی، بس وہ اپنی 7 لڑکیاں لے کر آتی تھی
اور مجھے کہتی تھی کہ تم نے ان لڑکیوں سے کہنا ہے کہ میں اس کی بیٹی ہوں اور وہ میری ماں ہے۔ میں بھی اسے یہی کہتی تھی کیونکہ وہ مجھے اس کام کے لیے پیسے دیتی تھی، ورنہ وہ میری بیٹی نہیں تھی۔ یہ سن کر رانی کے ہوش اڑ گئے تھے اور وہ کچھ بھی کہے بغیر اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ آخر یہ سب اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ لیکن اس رات جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو اچانک ہی اسے ایک لمبی چوڑی پرچھائی دکھائی دی تھی، جسے دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ ایک دم سے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھی، لیکن اس کے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ اماں کو پکارنا چاہتی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ پرچھائی اس کی طرف پڑ رہی ہے، لیکن کوئی بھی اس کی پکار کو نہیں سن رہا تھا۔ رانی خود کو بہت ہی بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اماں، اماں مجھے بچا لو اماں، یہ میری طرف آ رہا ہے۔ لیکن اماں نے اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ پھر اگلے دن اسے بہت تیز بخار ہو گیا تھا، اور وہ بخار خوف کی وجہ سے تھا۔ یہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا تھا، رانی اسے برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر اس کی ماں اسے لے کر مولوی صاحب کے پاس چلی گئی۔ مجھے تمہاری بیٹی ٹھیک نہیں لگ رہی، شاید اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ تو اس کی اماں کہنے لگیں، میں اسے عامل بابا کے پاس لے کر جاتی ہوں، وہی اسے ٹھیک کرے گا۔ لیکن رانی اماں سے کہنے لگی، میں ہرگز عامل کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اماں کہنے لگی، چپ ہو جا تو، وہاں جا کر بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اماں اسے لے کر اسی عامل کے پاس آ گئی تھی۔ عامل نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ اس کی ماں سے کہنے لگا، تم باہر جاؤ، میں اس کا علاج کروں گا۔ اس کی ماں تھوڑا گھبرا گئی، لیکن پھر عامل کے کہنے پر وہ باہر چلی گئی اور اپنی جوان بیٹی کو اکیلا عامل کے پاس چھوڑ دیا۔ پھر وہ رانی سے غصے بھرے لہجے میں کہنے لگا، یہ کیا ناٹک کر رہی ہو تم نے کسی کو نہیں بتانی تھی یہ بات۔ اگر تم نے کسی کو بتایا تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ رانی روتے ہوئے کہنے لگی، لیکن میرے ساتھ یہ سب ہوا کیا ہے؟ آخر تم مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ نہ ہی نائلہ مجھے مل رہی ہے۔ عامل کہنے لگا، یہ سب تو نے اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے کیا ہے، تجھے یاد نہیں؟ میں نے تجھ پر لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، تب جا کے میرا کام پورا ہوا ہے۔ رانی حیرت سے کہنے لگی، کیسا کام؟ تو عامل مکار انداز میں کہنے لگا، وہ کام یہ ہے کہ میں ایک بہت بڑا کام کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کام میں اکیلا نہیں کر سکتا تھا۔ ایک شاہ جنات سے کام کروانا تھا۔ اگر وہ کام ہو جاتا تو میں مال و دولت سے کھیلتا، خوب راج کرتا، اور میری شہر میں عزت بڑھ جاتی، میرے اندر بہت طاقت آ جاتی۔ پھر میں نے اس کے لیے مدد حاصل کرنی چاہی، لیکن شاہ جنات نے ایک شرط رکھی تھی۔ اس کا بچپن سے خواب تھا کہ وہ 7 لڑکیوں سے شادی کرے گا اور وہ لڑکیاں انسانی ہوں گی۔ اگر میں اس کا کام کروا دیتا تو وہ بھی میرا کام کر دیتا اور پھر میری ہر خواہش پوری کرتا۔ پھر میں نے اس کی مدد حاصل کی اور اپنے لیے اس کام کو تلاش کرنے لگا، لیکن یہ کام کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت تھا۔ آخر کار مجھے ایک لڑکی نظر آئی جو ان سب کاموں میں ماہر تھی۔ وہ کسی کو بھی آسانی سے الو بنانے میں ماہر تھی۔ اس لڑکی کا نام نائلہ ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی؟ نہیں، بلکہ اس کے پاس تو اتنی دولت ہے کہ وہ عیاشی کرتی ہے، اور اب تو وہ دوسرے ملک بھاگ چکی ہے، لیکن اس نے میرا کام کروا دیا ہے۔ اس نے 7 لڑکیاں مجھے لا کر دیں، میں نے ان 7 لڑکیوں کی شادی اسی شاہ جنات سے کروا دی۔ تم بھی ان لڑکیوں میں شامل ہو، تمہاری شادی بھی اسی سے ہو گئی ہے۔ بدلے میں اس نے مجھے مال و دولت سے مالا مال کر دیا ہے، وہ میرا ہر کام کرتا ہے۔ اس لیے اب تمہیں جو بھی محسوس ہوتا ہے سب اسی کی وجہ سے، کیونکہ وہ تم پر حق رکھتا ہے، وہ تمہیں اپنی بیوی سمجھتا ہے۔ عامل کی بات سن کر رانی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ عامل سے کہنے لگی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ آخر میرا قصور کیا تھا؟ تو عامل کہنے لگا، تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن تم نے یہ سب اپنی خوشی سے کیا تھا، اور ویسے بھی تم ایک لالچی لڑکی تھی، تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی۔ پہلے نائلہ نے تم پر لاکھوں روپے خرچ کیا، اس کے بعد میں نے بھی تمہاری مدد کی، اس لیے اب تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں، اور خبردار آئندہ جو یہ بات کسی کو بتائی اور یہ ناٹک کیے تو اب ان سب کی عادت ڈالو، یہ سب تمہارے ساتھ ہوگا۔ رانی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ عامل نے اسے واپس جانے کا کہہ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت سرخ ہو رہی تھی۔ رانی کی ماں بار بار پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے، عامل نے کیا کہا ہے، لیکن اس نے اپنی اماں کو کچھ بھی نہیں بتایا اور خاموشی سے گھر آ گئی۔ رات کو بستر پر لیٹی تو وہ بہت خوفزدہ تھی، بار بار کروٹیں بدل رہی تھی، لیکن اس نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی کہ اسے ایسے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی موجود ہے۔ اب وہ بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی، لیکن گھر کے حالات بدل گئے تھے۔
نائلہ اور عامل کے دیے ہوئے پیسوں سے اماں نے دونوں بہنوں کی شادیاں طے کر دی تھیں اور گھر میں کئی سامان بھی آ چکا تھا، لیکن رانی کی زندگی جیسے کسی اندیکھی ڈوری میں الجھ کر رہ گئی تھی جس کا کوئی سرا نہیں تھا۔ اب رانی سارا دن بستر پر پڑی رہتی اور رات ہوتے ہی وہ جاگنا شروع کر دیتی تھی، کیونکہ جیسے ہی وہ رات کو سوتی تو اسے ایسے لگتا جیسے کوئی اس کے ساتھ موجود ہے۔ صبح اٹھتی تو اس کی آنکھیں لال ہو رہی ہوتیں۔ جب دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی تو اب اس کی اماں پریشان رہنے لگی تھی۔ رانی کی وجہ سے ہی تو یہ سب ممکن ہوا تھا۔ گھر کے حالات بھی بدل گئے تھے۔ ابا نے ایک دکان بھی بنا لی تھی، لیکن خود رانی کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ پھر ایک دن اماں اسے کہنے لگیں، چل میں تجھے مولوی صاحب کے پاس لے کر چلتی ہوں، لیکن رانی نے صاف انکار کر دیا۔ اب وہ ہر وقت خاموش رہنے لگی تھی۔ اس نے خوشیوں سے ناتا توڑ لیا تھا۔ جو خواب اس نے دیکھے تھے ان کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑی تھی اسے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ اس نے جو بھی دولت، جو بھی پیسے حاصل کیے تھے وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے گھر والوں پر ہی لٹائے تھے، اور اس کی خود کی زندگی ابھی تک وہیں کی وہیں تھی۔ وہ بہت زیادہ مایوس رہنے لگی تھی۔ پھر ایک دن وہ بہت زیادہ روئی تھی۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں اور اس کا دل کانپ رہا تھا۔ وہ گرتے پڑتے اٹھی اور اٹھ کر وضو کرنے لگی۔ جیسے ہی جائے نماز پر بیٹھی تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا لیے۔ مجھے معاف کر دے میرے مالک، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے یہ جو کچھ بھی کیا بہت غلط کیا۔ مجھے ایسے نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ جتنا تو نے مجھے نواز رکھا تھا میں اس پر ہی خوش رہتی، کبھی تجھ سے شکوہ شکایت نہ کرتی تو کبھی میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا، شاید میری زندگی بدل جاتی۔ لیکن میں نے وقت سے پہلے مانگا، اور ایسا مانگا جس نے مجھے بہت نقصان پہنچایا۔ اب تو ہی کسی طرح کوئی بہترین حل نکال دے۔ اپنے رب کے آگے دعا مانگ کر، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اسے بہت سکون ملا تھا۔ پھر اس دن وہ بہت دیر تک سوئی تھی۔ جب وہ رات کو اٹھی تو اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا، لیکن اچانک اس رات اس کے ساتھ بڑا عجیب ہوا تھا جب اسے اپنے پاس ایک سرگوشی سنائی دی۔ کوئی تھا جو اسے کہہ رہا تھا، اے لڑکی، اگر تم نہیں چاہتی کہ میں تمہارے پاس آؤں تو میں تمہاری زندگی سے چلا جاتا ہوں۔ رانی یہ آواز سن کر چونک گئی۔ رانی جلدی سے کہنے لگی، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا، میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ مجھے پیسوں کا لالچ تھا اور دولت کا، اور مجھے دولت کا کہہ کر یہ سب کیا گیا ہے۔ مجھے معاف کر دو، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ رانی اب ساری کہانی جان چکی تھی، اسی لیے وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ تبھی ایک مہربان ہوا کا جھونکا آیا اور کوئی تیزی سے اس کے پاس سے اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے رانی کو کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا۔ اس کی زندگی میں تھوڑا سا سکون آ گیا تھا۔ پھر ایک دن وہ عامل کے آستانے پر گئی تو حیران رہ گئی۔ وہاں سوائے خاموشی اور سناٹے کے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی اماں سے کہنے لگی، اماں، وہ گلی کے نکڑ پر جو عامل بیٹھتا تھا وہ کہاں گیا؟ اماں کہنے لگیں، ارے اس نے نہ جانے کیا کیا تھا، کچھ لوگ اسے مل کر بہت مار رہے تھے، اس کی حالت بہت بری تھی، شاید اب وہ ہسپتال میں پڑا ہے، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ سن کر رانی بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے کافی ساری لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ اس نے دولت کے لالچ دے کر، ان کی آنکھوں میں چمک دے کر لڑکیوں کے ساتھ غلط کیا تھا۔ اچھا ہوا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ سب سن کر رانی اپنے دل میں بہت اطمینان محسوس کر رہی تھی، لیکن پھر اس نے دل میں سوچا کہ نائلہ کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ بھی تو ایک بری لڑکی تھی، وہ بھی تو عامل کے کاموں میں اس کے ساتھ شریک تھی۔ ایک دن اسے وہ لڑکی نظر آئی جس کا نام مہا تھا۔ وہ ایک آدمی کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے رانی کو پہچان لیا تھا۔ رانی اس بازار میں کچھ کتابیں خریدنے آئی تھی۔ وہ مہا کو دیکھ کر کہنے لگی، یہ آدمی کون ہے؟ مہا کہنے لگی کہ یہ میرا شوہر ہے، میرے اماں ابا نے اس سے میری شادی کر دی ہے، لیکن میں اب اس بندھن سے آزاد ہو گئی ہوں جو عامل نے باندھا تھا۔ رانی حیران ہو کر کہنے لگی، ہاں میری بھی زندگی آزاد ہو گئی ہے۔ مہا کہنے لگی، ہاں کیونکہ وہ ایک نیک شاہ جنات تھا، اس نے اب ساری لڑکیوں کا پیچھا چھوڑ دیا ہے۔ جب اسے یہ پتہ چلا کہ لڑکیوں کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور اس عامل نے جھوٹ بول کر ان کی شادی شاہ جنات کے ساتھ کروائی ہے، تب سے اس نے سب لڑکیوں کو چھوڑ دیا تھا۔ اسی نے اس عامل کو بھی سزا دی تھی۔ شاید تم یہ بات نہیں جانتی۔ یہ سن کر رانی کہنے لگی کہ ہاں مجھے بھی یہ سب پتہ چل گیا تھا، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے، لیکن تمہیں خوش دیکھ کر میں اور زیادہ خوشی محسوس کر رہی ہوں کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہو۔ مہا اسے مسکرا کر کہنے لگی، ہاں میں تو بہت خوش ہوں، لیکن اب تم بھی شادی کر لو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تمہیں بھی ایک اچھا انسان ملے گا۔ رانی اداس لہجے میں کہنے لگی،
ہاں، بس ایک اچھا انسان مل جائے، بھلے ہی غریب کیوں نہ ہو۔ میں غربت میں گزارا کر لوں گی۔ اپنی زندگی سے مجھے یہ سبق تو ملا ہے کہ دولت میں خوشی نہیں رکھی، مجھے دولت نہیں چاہیے۔ یہ سن کر ماہا مسکرا دی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔